دوستوں، آج ماہ سفر کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، پورا مہینہ آسمانی اور زمینی بلاؤں سے حفاظت میں رہو گے انشاءاللہ۔ دوستوں، 17 سفر جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ دوستوں، آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، آج کا دن مومنوں کی عید کا دن ہے، آج کا دن بڑا ہی بابرکت اور قبولیت والا دن ہے۔ اس دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، ورنہ 1 سال کے بعد ہی یہ دولت والا ماہ سفر کا تیسرا جمعہ آپ کو میسر آئے گا۔ دوستوں، جو ساری عمر آپ لوگوں کو نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، آج ماہ سفر کی 17 تاریخ ہے اور دولت والا تیسرا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لینا، یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ سفر کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ سب لوگ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ سفر کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ دوستوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو کو اسکپ کر کے یا پھر کاٹ کر دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگ اگر اللہ پاک سے 400 کروڑ بھی مانگیں گے تو میرے رب کی ذات آپ کی قسمت میں 400 کروڑ لکھ دے گی۔ اللہ والوں، رب کی ذات تو بہت بڑی ہے، ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا۔ آج آپ لوگوں کو مانگنے کا آسان سا طریقہ بھی بتاؤں گا، جس طریقے سے آپ لوگ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، جھولی پھیلا کر مانگیں گے، ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، بعض دنوں کو اللہ رب العزت نے بعض دنوں پر فضیلت عطا کری ہے، اور آج تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک کا دن آ گیا ہے۔ آج کے دن اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج کا دن اتنا بابرکت ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف اور صرف 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک کی ذات پر 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک 100 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک 200 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اتنے ہی درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، سوچیں یہ دن کتنا بڑا دن ہے۔ یہ دن اگر ہم لوگ ضائع ہم نے کر دیا تو یقین کریں پچھتاوا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج کل کے دور میں تو مہنگائی اتنی ہے، ایک ایک دن ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ، بہت زیادہ خاص ہے۔ بعض مزدور تو صبح کام کرنے جاتے ہیں، صبح دہاڑی کرنے جاتے ہیں اور شام میں واپس آتے ہیں، اور ان کو اجرت بھی بہت کم ملتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک سیٹ جو ہے وہ آدھے دن میں آفس میں جاتا ہے، اپنے اے سی والے کمرے سے نکل کر اے سی کار میں بیٹھ کر جاتا ہے، وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کر جاتا ہے، اور ویسا ہی وائٹ کاٹن کا سوٹ وہ پہن کر واپس آتا ہے، اس پہ کوئی داغ دھبے اور میل بھی نہیں لگے ہوتے، لیکن وہ اس مزدور سے زیادہ کما کر آتا ہے۔ اللہ والوں، کبھی نہ کبھی زندگی میں اس نے اللہ پاک کو راضی کیا ہوگا، یا اس نے راضی کیا ہوگا، یا اس کے باپ داداؤں میں سے کسی نے اللہ پاک کی ذات کو راضی کیا، اللہ پاک نے نواز دیا، نسلوں کو نواز دیا۔ اللہ والوں، جب میرا رب ایک بندے کے اوپر نظر رحمت کرتا ہے، ایک بار نظر کرم فرماتا ہے، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، نسلوں تک رزق پیوست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں، جس طرح سے ہم لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں،
جس طرح سے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اگر ہمارے بچوں کو ایسی محنت نہ کرنی پڑے، اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں، حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ جمعۃ المبارک کے دن، آج ماہ سفر المظفر کا تیسرا دولت والا بڑا جمعے کا دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن اگر ہاتھ سے نکل گیا تو یقین کرے پچھتانا پڑے گا۔ ربیع الاول شریف سے پہلے پہلے آپ کے تقدیر کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو رات کو کریں گے تو صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، صبح کو کریں گے تو شام تک بدقسمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اللہ والوں اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے رستے بناتا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنے کے بعد ایک دو رستے نہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہم لوگ جب بھی مدد مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہی مانگنے کا ہمیں حکم ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کی پہلی سورت میں ارشاد فرما دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جس طرح سے تمام بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے بعض نبیوں کو بھی بعض نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ہم وہ امتی ہیں جو افضل البشر اور افضل النبی بعد الانبیاء بالتحقیق کے اندر ہم لوگ آتے ہیں۔ اللہ والوں، ہمارے نبی جو ہیں وہ تمام نبیوں کے امام ہیں اور اللہ رب العزت کے حبیب ہیں۔ آج اگر ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں گے اور ہم لوگ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد بھی لکھیں گے۔ اب آپ لوگ بولیں گے محرم کا مہینہ تو گزر گیا، پھر حسین زندہ باد کیوں لکھنا ہے؟ بھائی، ہر مہینہ اہل بیت کا مہینہ ہے، ہر مہینہ امام حسین کا مہینہ ہے، اور ویسے بھی امام حسین کا چہلم 2 دن بعد تو آنے ہی والا ہے۔ تو اللہ والوں، کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے حسین زندہ باد ضرور لکھنا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہوگی اور اس بات کا یہ ہمارا اعلان ہوگا کہ ہم لوگ یزیدی نہیں ہیں، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماننے والے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی پریشان ہو رہی ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، وہ لوگ راتوں کو روتی ہیں کہ ہماری رشتے کب ہوں گے، کیونکہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک نے یہ محبت قدرتی انسان کے دل میں رکھی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگ اس عمل کو کریں تو صحیح، آپ کو اس کی جو فیوز و برکات ہے وہ سمجھ میں آئیں گے کہ آپ کو اس کی کیا برکات ملتی ہیں، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہر مرد اور عورت کے اندر لذتیں جاگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غلط راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ نکاح کو عام کریں، نکاح عام کریں اور زنا کو ہم لوگ مشکل اپنے اوپر قرار دے دیں۔ اللہ والوں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ اور جو میری بہنیں شادی شدہ ہیں، جن کے سسرالوں میں ان پر ظلم ہوتا ہے، ساس ظلم کرتی ہے یا نند ظلم کرتی ہیں، تو وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ العزیز محبتیں پیدا ہوں گی، گھر میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ ایک مٹھی چینی لیں، اس کے اوپر وظیفہ کر لیں اور اس چینی کو بھی اپنی ہی برنی میں ڈال کے زور سے ہلائیں کہ وہ چینی مکس ہو جائے۔ یقین کریں اللہ پاک آپ سب کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دے گا، اور جب محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو برکتیں خود بخود لوٹ کر آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں کا فرمان ہے کہ جس گھر میں عورت کی آواز بلند ہوتی ہے، جس گھر میں عورت کو رلایا جاتا ہے، اس گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو آپ تمام مرد حضرات سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال کریں، اپنی بہنوں کا خیال کریں، اپنی والدہ ماجدہ کا خیال کریں۔ اللہ والوں، آج کل گستاخیاں بہت عام ہو گئی ہیں، ہر دوسرا بندہ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ کیوں اپنے اوپر جہنم کو نازل کر رہے ہو، کیوں اللہ کے عذاب کو آپ لوگ دعوت دے رہے ہو۔ اللہ والوں، ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چون کے کام پہ جائیں۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، اپنے بچپن میں ہم لوگ بھی یہی کرتے تھے کہ اپنی والدہ کا ہاتھ چومتے تھے، اپنے والد کا ہاتھ چومتے تھے،
اب دیکھتے ہیں درگاہوں میں پیروں کا ہاتھ چوما جانے کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اور جو ماں آپ کے گھر میں ہے اس کا ہاتھ چومنے کو کوئی تیار نہیں۔ اللہ والوں، بے شک آپ کے جو مرشد ہیں، آپ کے جو پیر ہیں، وہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہوں گے، لیکن آپ کے لیے آپ کا کعبہ آپ کی والدہ ہے۔ اگر آپ اپنی والدہ کو یا والد کو آپ لوگ محبت کی ایک نگاہ سے دیکھیں گے، آپ کو عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ والوں، آج کا میں آپ لوگوں کو یہی درس دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ماہ سفر کے مہینے میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے توبہ لازمی کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ توبہ سچی کر گئے تو یقین کریں تقدیروں کو سنوار دیں گے۔ آپ لوگ اکیلے نہیں، پوری معاشرے کی تقدیر کو سنوار دیں گے، کیونکہ جب ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے وہ اکیلا کامیاب نہیں ہوتا، وہ اوروں کو لے کر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ہمسایوں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ اگر آج کل کا حالات دیکھیں تو پڑوس گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر نہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ فلاں کی بیٹی کون سے کالج میں جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، یہ نہیں پتا کہ ان کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے۔ الامان الحفیظ، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں پہلے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ماہ سفر المظفر کی 17 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کا آپ لوگ انتظار کریں۔ جب وہ دن آ جائے پھر آپ لوگوں نے پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، دوپہر میں نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، حتیٰ کہ 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اور جمعوں کو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ آج ماہ سفر کی 17 تاریخ تیسرے جمعۃ المبارک کا خاص عمل ہے۔ آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، جو تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے، جو تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہے، میرے مولا ہم سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو قرض دار ہے قرض کا انتظام کر دے، غیب سے قرض کا انتظام کر دے۔ جن گھروں میں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے میری ان بہنوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، وہ اولاد کے تانے سن سن کے تھک چکی ہے۔ میرے مولا اب آزمائش ہٹا دے اور نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ جو میرے بہن بھائی ابھی تک محتاج ہیں اور کرائے کے مکانوں پر دھکے کھا رہے ہیں، میرے مولا بہترین مکانوں کا بندوبست فرما دے۔ تو مسبب الاسباب ہے، جب تو دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ میرے مولا تیری صفت یا رزاق سے ہم تجھے پکارتے ہیں، ہمارے روزی روزگار میں خوب برکتیں، وسعتیں پیدا فرما، حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں رہنے والے مسلمانوں کو صبر عطا فرما، لڑنے میں ان کی مدد فرما۔ میرے مولا تمام دشمنان عناصر، جو دشمنان مسلمان ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما دے۔ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کو مضبوطی عطا فرما، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی قرض کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، کوئی گاڑی کے لیے پریشان ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کی والدہ بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، بس اس کے تصور کریں اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آپ لوگ دھیان سے اس وظیفے کو ملاحظہ کریں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا پھر کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو دھیان سے سماعت کریں۔ آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے مر دیکھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ یا قادرو کا عمل ہے، یعنی کہ ایک قدرت رکھنے والے۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا قادرو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا قادرو ایک بار ہو گیا، یا قادرو دو بار ہو گیا، یا قادرو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا قادرو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا قادرو کو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ، اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ یا محمد، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اور ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ان دو ہستیوں کو راضی کرنے کا ہی ہے۔ جن بندے سے بھی یہ دو ہستیاں راضی ہو جائیں، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، غیب سے رزق بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ہاتھ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ پاک اس کو کامیابی و کامرانی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنے بیٹھیں گے، آپ لوگوں کو روحانیت اپنے دل کے اندر محسوس ہوگی۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر اور آپ لوگوں نے اللہ پاک کی محبت میں گم ہو کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ تصور ایسا بنائیں اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ لوگ استغفر اللہ کر کے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کروا لیں، کیونکہ جب گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد رزق خود بخود آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں خود بخود توجہ لے لیتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کی والدہ آپ سے ناراض ہے اور جب آپ لوگ اپنی والدہ کو منا لیتے ہیں، جب آپ ان سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں اچھے اچھے کھانے بنا کے بھی دیتی ہے۔ بچپن میں ہمیں انعامات بھی دیتی تھی، پیسے دیتی تھی کہ جاؤ بیٹا، ہمیں روزانہ کے 2 روپے ملتے تو تم آج 10 روپے لے لو، تو یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ لوگ ایک چیز مانگیں گے، اللہ پاک 70 چیزوں سے آپ کو نوازے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا قادرو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ یا ربنا کا ہے، یعنی اے میرے رب۔ یا ربنا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ اے میرے رب۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والو، یا ربنا پڑھنے سے اللہ پاک کی توجہ ملتی ہے، اور ہمیں اگر تھوڑی سی رب کی توجہ مل جائے، رب کی کرم والی نظر مل جائے، رب کی رحم والی نظر مل جائے، تو یقین کریں ہماری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی ہو جائے گی، زمین میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ آپ لوگوں نے یا ربنا کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 3 وظیفے ہیں، اور چوتھا جو عمل ہے وہ یا لطیفو کا ہے، یعنی اے لطف فرمانے والے۔ اگر آپ لوگ اس پورے وظیفے کو دیکھیں گے تو یہ دولت کے لیے ہی ہے، اور ہم لوگ اپنی زندگی پہ اگر نظر ثانی کریں گے تو ہمارے 90% جو مسئلے ہیں،
90% جو ہمارے مسئلے ہیں وہ دولت کے حوالے سے ہی ہیں۔ بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو دولت کی وجہ سے ہی نہیں آتے کہ جہیز کیا ملے گا۔ یہ آج کل کا دور ہے، الامان الحفیظ والی بات ہے۔ آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ یا لطیفو پڑھنا ہے، یعنی کہ اے لطف فرمانے والے۔ اور جب اللہ پاک کی ذات لطف فرماتی ہے تو پھر ہماری پوری نسلوں میں رزق آ جاتا ہے، پورے سال کا رزق نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب یا لطیفو پڑھ لیں تو اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس وظیفے کو جب بھی پڑھنا ہے آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں اس بات کو سوچ کر پڑھنا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہ بنے تو کم از کم اتنا تصور تو بنائیے گا کہ اللہ پاک کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ خود بھی اس عمل کو کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت والے راستے پر چلائے، ہم سب کو غیب سے مدد فراہم کرے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، اور جن کے رشتہ دار اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب پر اپنا خاص نظر کرم فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔